ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم اور حدیث نمبر 2578۔ یہ ہم جو ظلم کے تماشے ہم نے لگائے رکھے ہیں نا، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ناظرین ظلم ہر ایک اعتبار سے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف دینا خواہ یہ بھی ظلم ہے، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ظلم ہے، کسی کی مار کٹائی کرنا اور ہم سمجھتے ہیں بڑی بہادری والا کام ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ پڑوسیوں کے اپنے گھر کا کچرا صاف کر کے پڑوسی کا چاہے پلاٹ ہو، چاہے گھر ہو، چاہے فلیٹ ہو، چاہے شاپ ہو، وہاں پر ہلکے سے ڈال دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو گالی دینا یہ بھی ظلم ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ہم ڈیلی کئی اعتبار سے ہم نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، روزی ہماری کم ہے اور رزق حلال کے ذرائع ہمیں میسر نہیں آتے، یہ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ گھر میں جاؤ تو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ شکایتیں بالکل عام ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یاد رکھنا کہ ظلم آپ کریں گے تو اس دنیا میں بھی مکافات عمل بعض اوقات ہوتا ہے، اور پھر روز قیامت تو ظاہر ہے کہ اس کی جو وعیدات ہیں اور پھر اس کے ناظرین اس کا جو عذاب ہے وہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اتقوا الظلم، کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم سے بچو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہر ایک اعتبار سے اس کا ظلم کا جو مفہوم ہے بڑا وسیع ہے، ہر ایک اعتبار سے۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اگر آپ فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے تو کسی کا خیال کرتے ہوئے، عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ناظرین اس ظالم کا ساتھ دیا جائے کہ یہ میرا قریبی ہے، یہ یعنی میرا والد ہے، میرا بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے، تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو یہ بھی ظلم عظیم ہے اور روز قیامت اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ ظُلْمَ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ ویسے ہی کیا اندھیرے ہمارے اعمال کی وجہ سے کم ہیں کہ جو ہم ظلم کر کے اپنے اندھیروں کو اور بڑھائیں؟ ذرا سوچیے گا اس پر۔ پھر ناظرین دوسری حدیث پاک جو اسی سے میں جو ہے وہ ریلیٹ کروں گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اگر ہر کوئی اس پر عمل کر لینا تو وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی بغض و عداوت، حسد، کینہ اپنے دل میں نہیں لائے گا۔ میں نے اسی لیے کہا نا کہ پہلی حدیث پاک سے یہ حدیث ریلیٹ ہے، ملی بھی ہے، ربط ہے ایک۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچے، آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر پر کوئی کچرا ڈال کر چلا جائے، آپ اپنے لیے کوئی پسند کرتے ہیں کہ آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی آپ کی عزت کی دھجیاں بکھیر دے، آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرے، کوئی آپ کی چغلیاں کرے، یہ کوئی آپ کا پیٹھ پیچھے مذاق اڑائے، آپ کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرے، نہیں برداشت کرتے نا۔ اپنے لیے تو یہ پسند ہے کوئی میرے خلاف بات نہ کرے، ہمیشہ اچھی بات کرے۔ تو ناظرین پھر ہمیں بھی یہ بات جاننی ہوگی کہ اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ باتیں پسند ہیں کہ کوئی ہمارے پیٹھ پیچھے اچھی بات کرے، تو پھر ہمیں بھی دوسروں کے لیے اچھی بات کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ کوئی پیٹھ پیچھے ہماری برائیاں کرے، تو ناظرین پھر ہمیں بھی برائیاں ترک کرنی ہوں گی، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں ترک کرنی ہوں گی۔ اس حدیث پاک پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ناظرین ہمارا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ کبھی بھی ہم سے ظلم نہیں ہوگا۔